آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 1877 میں کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والی تاریخی ایشز سیریز کا آغاز اس کے 5 سال بعد سال 1882 میں ہوا۔ 1882 میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کی سرزمین پر پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ جیتا۔ آسٹریلیا نے 2 دن جاری رہنے والا یہ میچ 7 رن سے جیتا۔ 4 دن بعد اخبارات میں انگلینڈ کی ہوم گراؤنڈ میں شکست پر تنقید کرتے ہوئے مرگ کی ایک جھوٹی اطلاع کو بنیاد بنا کر انگلش ٹیم پر طنز کیا گیا۔ اخبار میں شائع ہونے والے اس مضمون میں لکھا گیا کہ انگلش کرکٹ کی یاد میں جو اوول کے مقام پر 29 اگست کو وفات پا گئی، حلقہ احباب اس وفات پر گہرے رنج و غم میں مبتلا ہیں۔ میت کو جلا دیا جائے گا اور اس کی راکھ آسٹریلیا لے جائی جائے گی۔ اس مضمون کی اشاعت کو محور بناتے ہوئے انگلش ٹیم کے کپتان نے اگلے سال آسٹریلیا میں ہونے والی سیریز میں اس راکھ کو واپس حاصل کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کا حقیقی مطلب یہ تھا کہ انگلش ٹیم بہتر کھیلتی اور جیت کر ہار کا قرض ادا کر دیتی۔ انگلینڈ کے کپتان لارڈ ڈانلے کی ہونے والی بیوی نے اسے 6 انچ کا ایک جار دیا جو پرفیوم کی بوتل جیسا معلوم ہوتا تھا۔ اس پر ایک کارک جڑا تھا جس کے مطابق راکھ کو اس میں رکھ کر بند کر کے باحفاظت واپس لانے کا علامتی اشارہ کیا گیا تھا۔ ٹور کے دوران بعد میں انگلش کپتان کو حلقہ احباب میں شامل ایک اور خاتون نے مخمل کا ایک بیگ دیا جس میں راکھ سے بھرے جار کو رکھ کر لایا جا سکتا تھا۔ یہ سارے محرکات اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ انگلش ٹیم کے ساتھ ساتھ برطانوی کرکٹ شائقین کو بھی اس شکست کے بدلے کا بے قراری سے انتظار تھا، اور اخبار میں شائع ہونے والے تنقیدی مضمون کے بعد وہ انتقامی جذبے کا اظہار اسی طرح کرنا چاہتے تھے۔ انگلش کپتان کا اس خاتون کو لکھا گیا جوابی خط آج بھی ہوم آف کرکٹ میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ 1927 میں ارل آف ڈانلے کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے راکھ کا وہ جار MCC میوزیم کو یادگاری کے طور پر دے دیا۔ اسے 2 مرتبہ اس میوزیم سے باہر لے جایا گیا۔ پہلی مرتبہ 1988 میں اسے قیدیوں کے پہلے برطانوی بیڑے کی سڈنی آمد کی 200 سالہ یادگاری تقریبات کے سلسلے میں، اور دوسری مرتبہ 2006 کے موسم گرما کی ٹیسٹ سیریز کے دوران آسٹریلیا لایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پرفیوم کی بوتل جیسی دکھائی دینے والی ایشز کی جار اصلی ٹرافی نہیں ہے۔ MCC نے سال 1998 اور 99 کے بعد سے آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان اس تاریخی مقابلے کے لیے ٹرافی مخصوص کر رکھی ہے۔ یہ اصلی ٹرافی کی ایک نقل ہے۔ 1882 کے بعد 2 دہائیوں تک یہ معاملہ بھلایا جا چکا تھا۔ 1903 کے سیزن میں انگلش کپتان کے ایک کتاب لکھنے کے بعد دبی چنگاری نے ایک مرتبہ پھر آگ پکڑی۔ اس کی لکھی گئی کتاب کا نام تھا ہاؤ وی ریکور دی ایشز۔ اس کے بعد سے آج تک آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والی اس سیریز کا نام ایشز رکھا گیا۔ دونوں کے درمیان ہونے والی پہلی 18 سیریز میں سے 13 انگلینڈ کے نام رہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد آسٹریلیا نے 8 میچوں میں مسلسل کامیابی حاصل کی۔ 1920 میں وہ پہلی مرتبہ انگلش ٹیم کو 5 میچوں کی سیریز میں کلین سویپ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ 1932 میں انگلینڈ نے 4-1 سے فتح حاصل کر کے اخبارات کو ایک مرتبہ پھر مسالے دار خبریں لکھنے کا موقع دیا۔ تبصرے شائع کیے گئے جن میں کہا گیا کہ انگلش بالروں نے سٹمپس سے زیادہ آسٹریلوی بیٹرز کے جسموں کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے بعد سے 20 سال تک انگلینڈ جیت کے جشن سے محروم رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تک اس وقت کے آسٹریلوی قائد بریڈمین کی ٹیم کوئی میچ نہ ہاری، مگر 1953 میں انگلینڈ نے ایک بار پھر میدان مارا۔ 1970 میں ہونے والی سیریز کی تاریخی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس دوران بارش سے متاثرہ ایک ٹیسٹ میچ کے نتیجے میں ایک روزہ میچ کھیلا گیا اور اسی سے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز ممکن ہوا۔ 1974 میں ہونے والی سیریز میں آسٹریلوی لیجنڈری فاسٹ بالر ڈینس لیلی اور جیف تھامسن نے انگلش بیٹرز کو ہراساں کیے رکھا۔ 1977 میں دونوں روایتی حریفوں نے ٹیسٹ میچ مقابلوں کی 100 سالہ تاریخ کو یادگار بنانے کے لیے ایک ٹیسٹ میچ کھیلا جس میں آسٹریلیا نے کامیابی حاصل کر لی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کی جیت کا مارجن 45 رنز بالکل اتنا تھا جتنا 100 سال پہلے ہوئے پہلے ٹیسٹ میچ میں تھا۔ ڈینس لیلی نے 11 وکٹ حاصل کیے، ڈیرک رینڈل نے شاندار سنچری سکور کی، راڈنی مارش انگلینڈ کے خلاف سنچری بنانے والا پہلا آسٹریلوی وکٹ کیپر بنا۔ 1977 میں ہوئی ایشز سیریز میں انگلینڈ نے 3-0 سے کامیابی حاصل کی۔ اس سیریز کے بعد کیری پیکر نے اپنے ٹی وی چینل کے لیے براڈ کاسٹنگ رائٹس نہ ملنے کے نتیجے میں ورلڈ ٹیسٹ سیریز کا آغاز کیا جس میں انٹرنیشنل کرکٹرز حصہ لیتے تھے، مگر بعد میں نشریاتی حقوق مل جانے کے بعد یہ سیریز منعقد ہونا بند ہو گئی۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا دونوں کرکٹ بورڈز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ کھیلنے والے کھلاڑیوں کو اس سیریز میں کھیلنے کا موقع نہیں دیں گے۔ سال 1981 میں ہونے والی سیریز بھی انگلینڈ کے لیے ایک یادگار حیثیت رکھتی ہے۔ ایئن بوتھم اور باب ولس کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے انگلینڈ سیریز میں 1-0 کے خسارے کے بعد بھی 3-1 سے جیت اپنے نام کر گیا۔ اگلے سال آسٹریلیا نے اپنی اس شکست کا بدلہ لے لیا۔ سال 2005 تک آسٹریلیا نے تمام ایشز سیریز میں انگلینڈ کو شکست دی۔
سال 2006 اور 2013 میں بھی آسٹریلیا وائٹ واش کرنے میں کامیاب رہا۔ اس دوران لیجنڈری کھلاڑی شین وارن اور گلین میگرا کی ریٹائرمنٹ بھی دیکھی گئی۔ انگلینڈ نے سال 2009، 2010 اور 2015 میں فتح حاصل کی۔ ان فتوحات میں ایک اننگ کی شکست بھی شامل رہی۔ 2017 میں آسٹریلیا کی فتح کے بعد آسٹریلیا کو ان تاریخی مقابلوں کے اعداد و شمار میں 32 کے مقابلے میں 33 سیریز جیتنے کی سبقت حاصل ہوئی۔ ایشز مقابلوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو ان دونوں ممالک کے صرف 5 بیٹرز ایسے ہیں جنہوں نے ان مقابلوں میں 3000 سے زائد رنز بنائے ہیں۔ دونوں روایتی حریفوں کے درمیان ہونے والے مقابلوں میں آسٹریلیا کے ڈان بریڈمین نے 5000 سے زائد رنز بنائے ہیں، جبکہ انگلینڈ کے جیک ہوبز نے 3500 سے زائد رنز بنائے ہیں۔ آسٹریلیا کے ایلن بارڈر نے بھی 3500 سے زائد رنز بنائے ہیں، جبکہ انگلینڈ کے ڈیوڈ گاور نے 3000 سے زائد اور آسٹریلیا کے سٹیو وار نے بھی 3000 سے زائد رنز بنائے ہیں۔ شین وارن، گلین میگرا، ڈینس لیلی اور جیمز اینڈرسن سمیت 20 بالرز ایسے ہیں جنہوں نے 100 سے زائد کھلاڑی آؤٹ کیے ہیں۔